نحمد ونصلی علی رسول الکریم۔ حدیث نمبر 110 ہے۔ باب یہ چل رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جھوٹی بات منسوب کرنا، آپ پر جھوٹ بولنا کتنا کبیرہ گناہ ہے۔ ایسا گناہ ہے کہ انسان پکا جہنمی ہو جاتا ہے۔ امام بخاری کے استاد ہیں موسیٰ بن اسماعیل، جن کا تعلق بصرہ کے ساتھ رہتا ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں 5 دفعہ آتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسموا بسمی ولا تکتنوا بکنیتی۔ اس حدیث کا ایک پہلا پہلو جو وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نام پر نام رکھو اور میری کنیت پر کنیت نہ رکھو۔ ایک یہ ٹکڑا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ صحیح بخاری کے اندر باب ما ذکر فی الاسواق، وہاں پر ایک حدیث ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں ایک آدمی نے بقی میں آواز یا ابا القاسم۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نے کہا اللہ کے نبی آپ میری مراد نہیں تھے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی میرے نام پر نام رکھ لو اور میری کنیت پر کنیت نہ رکھو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع اس لیے کیا۔ اب اس کے بعد سنن نبی داؤد کے اندر حدیث ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں نے پوچھا اللہ کے نبی اگر آپ کے بعد میرا کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کا نام آپ کے نام پر، اس کی کنیت آپ کی کنیت پر رکھ سکتا ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں رکھ سکتے ہو۔ یہ سنن نبی داؤد کے اندر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے نام پر نام اور آپ کی پھر کنیت پر کنیت رکھنا منع تھی، آپ نے بین کی تھی۔ اپنی وفات کے بعد آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو اجازت دی تھی۔ یہی وجہ ہے سیدنا طلحہ بن عبید اللہ، سیدنا ابو بکر، سعد، جعفر بن ابی طالب، عبد الرحمن بن عوف، حاتم بن ابی بلتہ اور اشش بن قیس رضی اللہ تعالی عنہم، یہ وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اپنے بیٹوں کا نام محمد رکھا اور کنیت ابو القاسم رکھی۔ اس کا مطلب ہے اس کا یہ پہلا ٹکڑا جو حصہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نام رکھنا، کنیت پر کنیت رکھنی، یہ آپ کی زندگی منع تھی، آپ کے جانے کے بعد رکھا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اجازت دی ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا حصہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا ہے۔ فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی، کیونکہ شیطان میری صورت نہیں بن سکتا۔ ومن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، اور جس شخص نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے جو بڑا اہم اور سمجھنے والا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر دیکھنے کے حوالے سے ویسے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے محمد بن سیرین کے حوالے سے ایک بات صحیح سند کے ساتھ نقل کی ہے کہ ایک آدمی خواب بیان کرنے لگا ان کے پاس آ کر کہ میں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، تو اب فرمانے لگے آپ نے جس کو دیکھا اس کا حلیہ بیان کرو۔ اگر وہ حلیہ ایسا بیان کر دے جس سے وہ پہچانتے ہو تو فرماتے تو نے آپ کو نہیں دیکھا، جگر نہیں نہ پہچانتے تھے ہاں جی کہ یہ آپ نے حلیہ نہیں دیکھا ہے۔ اب ایسے ایک مسئلہ ہے کہ حاکم نے عاصم بن کلیب کی سند سے بیان کیا ہے کہ مجھے میرے والد نے بیان کیا کہ میں نے ابن عباس سے کہا میں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، انہوں نے فرمایا ان کو حلیہ بیان کرو۔ میں نے کہا مجھے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ گئے ہیں، میں نے انہیں ان کے مشابہ پایا تو انہوں نے فرمایا تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اس کی سند بالکل ٹھیک ہے، یہ فتح الباری کے اندر ہے۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل تو شیطان کا بھی دھاڑ ہی نہیں سکتا، اور کافی سارے صحابہ کرام تھے کہ جن کی شکلیں ملتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت رکھتی تھیں، جیسے جعفر بن ابی طالب ان کی بھی شکل ملتی تھی، اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ، یہ سارے صحابہ رسول ہیں۔ قاسم بن عباس، ابو سفیان بن حارث، صائب بن عبید، مسلم بن معتب، قابس بن ربیعہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کی شکلیں ایسے ہی اپنا سیدنا مصعب بن عمیر جب جنگ احد میں شہید ہوئے تھے لوگوں کو ان کو دیکھ کر کہہ دیا تھا کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اس لیے اس چیز کی بنیاد پر صرف اگر وہ بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اس طریقے سے بیان کر دے جو حدیث میں بیان ہوا ہے پھر سچ سمجھا جائے گا۔ وہ کہنا چند سال ڈیڑھ پہلے ایک بندہ کہنے لگا مجھے بھی کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، میں نے کہا کس طرح کا حلیہ تھا؟ کہنے لگے جو سفید داڑھی بڑی خوبصورت۔ میں نے کہا بالکل جھوٹ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو داڑھی میں صرف تھوڑی سی کان کی پٹڑی کے پاس 2-4 بال تھے، تھوڑی سی ٹھوڑی پر سفید تھے، بقیہ کالی تھی داڑھی آپ کی۔ اس لیے اسی وجہ سے ہی کچھ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات صحابہ کے ساتھ خاص تھی اصل میں۔
لیکن بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ جس طرح بیان ہوا حدیث میں، اگر کوئی ایسے بیان کر دے تو پھر درست ہے، وگرنہ بچنا چاہیے جھوٹ بولنے سے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے پہلی حدیث سیدنا علی سے بیان کی ہے جس میں رسول اللہ پر جھوٹ بولنے کی سنگینی کو بیان کیا، جو آپ کے عنوان کے بالکل عین مطابق ہے۔ دوسری حدیث میں نے زبیر کی روایت بیان کی جس میں صحابہ کرام حدیث کو نقل کرنے میں کس قدر احتیاط کرتے تھے، اور تیسری حدیث حضرت انس کی ہے کہ احتیاط کس چیز میں تھا، بہت زیادہ بیان کرنے میں تھا، یہ نہیں کہ بالکل بیان ہی نہیں کرتے تھے، احتیاط برتتے تھے کہ زیادہ یار تھوڑا سا بچ کے۔ اور آخری حدیث جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا ہر صورت میں حرام ہے، خواہ اس کا تعلق بیداری سے ہو یا نیند سے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ باب کتابت العلم، باب ہے علمی باتیں تحریر کرنا یا کتابت علم کے بارے میں۔ 39 نمبر یہ باب ہے کتاب العلم کا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اس سے ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ علم کی باتوں کو لکھنا، یعنی قرآن اور حدیث کی باتوں کو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ چونکہ علم حدیث کی حفاظت کا سب سے قوی اور مضبوط ذریعہ ہے، تبلیغ کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش اور اشاعت علم کا سب سے آسان طریقہ ہے، اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو احادیث کی روشنی میں ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ حدیث نمبر 111 ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں محمد بن سلام، جن کا تعلق بخارا سے ہے، یعنی ازبکستان سے، اور امام بخاری کے استاد کے علاوہ بقیہ سارے راوی اس کے کوفی ہیں۔ تو سیدنا ابو جحیفہ، یہ حدیث اصل میں صحابی بیان کرتے ہیں، صحابی سے سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ چونکہ مشکل الحدیث لابن قتیبہ، اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق لوگوں نے کچھ پروپوگنڈا کیا ہوا تھا کہ قرآن اور حدیث کے علاوہ ان کے پاس کچھ اور چیزیں بھی ہیں۔ تو اس حوالے سے سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جن سے ٹوٹل حدیث 45 ہیں ابو جحیفہ سے، بخاری میں ان کی 4 ہیں، مسلم میں 5 ہیں، اور متفق علیہ 2 حدیث ہیں ان کی، اور یہ حدیث ان کی 9 مرتبہ صحیح بخاری میں آتی ہے۔ سیدنا ابو جحیفہ کہتے ہیں، میں نے قلت لعلی، میں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، حل عندکم کتاب، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے؟ قال، انہوں نے کہا نہیں، الا کتاب اللہ، ہاں کتاب اللہ یعنی قرآن مجید ہے، او فہم اعطیہ رجل مسلم، یا وہ فہم ہے جو ایک مسلمان کو اللہ کی طرف سے مل جاتی ہے، مسلمان کو دی جاتی، او ما فی ہذہ صحیفۃ، یا جو کچھ اس صحیفے میں موجود ہے۔ قال، میں نے پوچھا، قلت وما فی ہذہ صحیفۃ، اس صحیفے میں کیا ہے؟ یہ سیدنا ابو جحیفہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا۔ کہنے لگے، حضرت علی فرمانے لگے، العقل، اس میں دیت کے احکام ہیں، وفکاک الاسیر، قیدیوں کو چھڑانے کا بیان ہے، اور ولا یقتل مسلم بکافر، اور اس کے اندر ایک اور مسئلہ یہ ہے، اور اگر مسلمان کے ہاتھوں کافر قاتل ہو جائے تو پھر مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ بات امام بخاری رحمہ اللہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ باتیں یعنی حدیث کو لکھنا، کتابت حدیث، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی شروع ہو گئی تھی، اور اس کی بڑی ساری مثال سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا صحیفہ، اس کی مثال پیش کی ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے۔